دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ توحید، جی ہاں توحید کیا ہے۔ توحید لا الہ الا اللہ ہے، جس کے معنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کو دھیان میں رکھیں، ویڈیو میں آگے کام آئے گا۔ دوستوں، ہم سب نماز میں قاعدے میں بیٹھ کر یعنی تشہد میں التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں، پھر جب اشہد ان لا الہ پر پہنچتے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور الا اللہ پر انگلی کا اشارہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ التحیات میں جہاں توحید کے بول آتے ہیں صرف وہیں پر ہم انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی توحید پر انگلی کا اشارہ کرنا، یہ حدیث میں ملتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، حدیث میں۔ کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر للطبرانی، والیوم 4، پیج نمبر 217۔ حدیث میں حضرت خفاف ابن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے آخر میں یعنی قاعدے میں بیٹھتے تو اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے۔ مشرکین کہتے تھے کہ وہ اشارے سے جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توحید کا اشارہ فرماتے تھے۔ کس کا؟ توحید کا۔ جی ہاں دوستو، آپ نے دیکھا حدیث میں ہے کہ وہ اشارہ توحید کا ہوتا تھا۔ اب اتحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک توحید کا ذکر یعنی لا الہ الا اللہ صرف ایک بار آتا ہے، جہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے توحید کا اشارہ انگلی سے کرتے ہیں۔ یہ حدیث more than 1000 years old، جی ہاں 1000 سال پرانی، ایک سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا، پڑھنے والوں نے پڑھ لیا، عمل کرنے والے آج بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، لیکن کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں جو آج بھی اس حدیث کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں یہ حدیث آج تک نہیں ملی۔ اس سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جنہیں یہ حدیث نہیں ملی انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں اور ان کے فرقے کو مانتے ہیں تو معاف کیجئے، اگلے 2 منٹ آپ پر بہت بھاری جائیں گے۔ دوستوں، افسوس کے ساتھ انہیں دیکھیے، جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو رکھنا ثابت نہیں، جیسے جو بند رکھتے ہیں، جس طرح رکھتے ہیں نا، الا اللہ پر لا الہ پر اٹھانا اور الا پر رکھ دینا، یہ بھی ثابت نہیں ثابت۔ ہاں جی، یہ تو شروعات ہے، اب دیکھیے یہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، یہ جو ہے نا کہ فلاں وقت اٹھاؤ رکھ دو، یہ کسی حدیث نے کسی کو نہیں ملا۔ یہ جو ہے نا کہ فلاں وقت اٹھاؤ رکھ دو، یہ کسی حدیث نے کسی کو نہیں ملا۔ تشہد میں انگلی کو خاص طور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں گواہی مقصود ہی نہیں ہے۔ وہ جو اشہد ان خاص اٹھانے کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی ضعیف نہ کوئی موضوع، کوئی ضعیف نہ کوئی موضوع۔ جب تم اشہد ان پہ پہنچو تو انگلی اٹھاؤ، الا اللہ پہ پہنچو تو اللہ کہنے سے پہلے گرا کے پھر انگلیاں کھول دو۔ اللہ کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایسی کوئی روایت صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اور جو تمہیں صحیح کی بات نہیں، صحیح تو بڑی دور کی رہی، کوئی حسن حدیث دکھا دو، اور حسن بھی نہیں، جو کوئی مقبول حدیث لا کے دکھا دو، اور تمہیں میں اور چھوٹ دیتا ہوں، مقبول نہیں، کوئی ضعیف روایت لا کر کے دکھا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی ہے، تو تب بھی میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل باطل بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، اشہد ان لا پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے۔ یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑ دے۔ یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑ دے۔ دوستوں، ایسا لگ رہا ہے کسی نے رانگ آنسر لکھ دیا اور بیچارے دوسرے اسی کو کاپی کر رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے لا پہ انگلی اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنے کی کیا دلیل ہے، تو اس کی میرے علم میں اب تک کے پوچھنے کے باوجود کوئی دلیل ملی نہیں، اور جنہوں نے بھی پوچھا ان کو بھی ملی نہیں، ان کو بھی سوال دے کے بھیجے اس کے دلیل لے کے آؤ، ہم دلیل بعد میں دیں گے، پہلے اس کی لاؤ، یعنی آپ کے پاس نہیں ہے، ہم کو کام پہ لگا رہے آپ۔ It is baseless to say that only to raise it when you say ashhadu an la ilaha illallah. There is no evidence backing this up. There is no evidence backing this up. افسوس، اللہ ان بیچاروں کو حدیث کا علم عطا فرمائے۔ حدیث کا نہ ملنا کوئی برائی کی بات نہیں، ہر ایک حدیث کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے نہ ملنے پر حدیث کے نہ ہونے کا دعویٰ کرنا کی بیس لیس ہے،
दावा करना कि उस पर ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है, ये आपकी, जी हाँ, ये फ़िरका अहले हदीस की पोल खोलता है, उनके चेहरे को बेनकाब करता है। इस वीडियो के आने के बाद हमें उम्मीद है और लगता है कि फ़िरका अहले हदीस इस तरह की बेवकूफ़ी अब वापस नहीं दोहराएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे अल इज्मा चैनल पर दूसरे वीडियोस देखे हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि फ़िरका अहले हदीस के लोग अपने मतलब की रिसर्च करते हैं।